بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کمپیوٹر سائنس کلاس 10th چیپٹر نمبر 2 اور پروگرامنگ ان سی لینگویج میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لینگویج پروسیسر اینڈ ٹرانسلیٹر۔ پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے بیسک جانا تھا۔ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر 2 کی، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروگرامنگ لینگویجز کیا ہیں، کتنی ٹائپس ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو دوسری ویڈیوز میں ہم نے سم پاپولر جو ہائی لیول لینگویجز تھیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے لینگویج پروسیسر اینڈ ٹرانسلیٹر۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں کہ لینگویج پروسیسر کیا ہے یا لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہے، ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سورس پروگرام اینڈ آبجیکٹ پروگرام کہ سورس پروگرام کیا ہوتا ہے اور آبجیکٹ پروگرام کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھے بغیر آپ ٹرانسلیٹرز کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورس پروگرام۔ A program written in any high level programming language is called a source program۔ کسی بھی ہائی لیول لینگویج یعنی سی، ویژول بیسک، جاوا میں کوئی سا بھی آپ پروگرام لکھتے ہیں وہ سورس پروگرام ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی پروگرام جو آپ ہائی لیول لینگویج میں لکھ رہے ہیں وہ سورس پروگرام کہلاتا ہے۔ The source program is translated to machine code with the help of language processor program before to run on the computer۔ کیونکہ سورس پروگرام ہائی لیول لینگویج ہماری لینگویج یعنی انگلش لینگویج میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتا، تو لہٰذا کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج ہے وہ ہے مشین لینگویج یعنی مشین کوڈ میں، بائنری ڈیجٹس میں۔ تو کمپیوٹر کو وہ سورس پروگرام سمجھانے کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر جس کو ہم لینگویج پروسیسر کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کمپیوٹر پر رن کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے آبجیکٹ پروگرام۔ The source program is translated into machine code with the help of a translator program۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جی، سورس پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مشین کوڈ میں، کس کی مدد سے؟ ٹرانسلیٹر پروگرام سے۔ The translated program into machine code is called object program۔ اور وہ ٹرانسلیٹڈ پروگرام جو کہ مشین کوڈ میں جس کو ٹرانسلیٹ، جس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو ہم آبجیکٹ پروگرام کہتے ہیں۔ The object program can be executed a number of times without translating it۔ جب آپ ایک سورس پروگرام کو آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ جتنی مرضی بار کمپیوٹر پہ چلائیں یہ چلے گا، لیکن اس کو بار بار ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ مشین لینگویج میں کنورٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم نے دیکھا سورس پروگرام سے کیا مراد ہے۔ سورس پروگرام بیسیکلی ایسا پروگرام ہے جو کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے۔ اور آبجیکٹ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ پروگرام بیسیکلی جب ہم سورس پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ مشین کوڈ میں، اس کو ہم آبجیکٹ پروگرام کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹرز کو۔ ہم لینگویج پروسیسرز بھی اس کو بولتے ہیں، ٹرانسلیٹرز بھی بولتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ انسٹرکشن ان دا مشین کوڈ دیٹ از ان دا فارم آف زیروز اینڈ ونس یعنی بائنری ڈیجٹ۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج ہے وہ ہے مشین لینگویج، اور کمپیوٹر مشین لینگویج یعنی کوڈز کی لینگویج کو سمجھتا ہے جو کہ زیروز یا ونس کی شکل میں ہوتی ہے، جن کو ہم بائنری ڈیجٹس بھی کہتے ہیں۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ کمپیوٹر پروگرام ڈائریکٹلی انٹو مشین کوڈ، اور لہٰذا ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ کوڈز کو یاد کر کے آپ مشین لینگویج میں پروگرام لکھیں، یعنی یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ مشین کوڈ میں آپ پروگرام لکھ سکیں۔ Nowadays mostly programs are written in high level languages، اور ظاہر ہے آج ہمیں بہت بڑی ایک فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو کہ ہائی لیول لینگویجز کی شکل میں ملی ہوئی ہیں کہ ہائی لیول لینگویجز میں جتنے بھی پروگرام لکھے جاتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال ہے جیسے سی لینگویج ہے، ویژول بیسک ہے اور جاوا وغیرہ، یہ لینگویجز ہیں جن میں ہم پروگرام لکھتے ہیں۔ تو آج کل یہی بہت زیادہ لینگویجز استعمال ہو رہی ہیں۔ The program written in these languages must be converted into machine code with the help of a language processor before to execute it۔ تو ظاہر ہے جب ہم ان لینگویجز میں کوئی بھی پروگرام لکھتے ہیں تو ان کو کنورٹ کرنا پڑے گا، اگر ہم نے کمپیوٹر پہ چلانا ہے تو ان کو مشین کوڈ میں، کمپیوٹر کی لینگویج میں، تو ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے کس کی مدد سے جی؟ لینگویج پروسیسر کی مدد سے۔ Every language has its own language processor۔ ہر لینگویج کا اپنا ایک
پروسیسر ہوتا ہے. ڈیفینیشن آف لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر. اب ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دا اسپیشل ٹرانسلیشنل سسٹم سافٹ ویئر دیٹ از یوز ٹو ٹرانسلیٹ دا پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویجز انٹو مشین کوڈ از کالڈ لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر. یعنی کہ ایک خاص اسپیشل ٹرانسلیشنل سسٹم سافٹ ویئر جو کہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی ہائی لیول لینگویج پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے, اس کو ہم لینگویج پروسیسر بولتے ہیں یا ٹرانسلیٹر بولتے ہیں. یعنی کہ ایسا سسٹم سافٹ ویئر جو ہائی لیول لینگویج میں بنے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے, اس کو ہم لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر کہتے ہیں. ٹائپس آف لینگویج پروسیسر. اب اس لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر کی کتنی ٹائپس ہیں؟ دا لینگویج پروسیسر آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 ٹائپس. تو لینگویج پروسیسر کو بیسیکلی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 کمپائلرز, نمبر 2 انٹرپریٹرز اور نمبر 3 اسمبلرز. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپائلر کیا ہے. A compiler is a language translator that translate a source program into machine code as a whole before executing it. تو کمپائلر بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ایک پروگرام جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم سورس پروگرام کہتے ہیں, اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے, لیکن ایز اے ہول کہ سارے کے سارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. A compiler first reads the whole program before to generate the object code. تو کمپائلر کیا کرتا ہے جی, سب سے پہلے سارے کا سارا جو سورس پروگرام ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کس میں, آبجیکٹ کوڈ یعنی مشین لینگویج کوڈ میں. اٹس پوائنٹ آؤٹ دا ایرر ان دا پروگرام اف اینی. اگر پروگرام میں کوئی غلطیاں ہیں, کوئی ایررز ہیں, تو وہ میسج شو کرے گا, ان کو پوائنٹس آؤٹ کرے گا. اف دیر از نو ایرر ان دا پروگرام دا کمپائلر جنریٹ دا مشین کوڈ آبجیکٹ کوڈ. اگر کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی ایرر نہیں ہے, تو کمپائلر کیا کرے گا, اس کا مشین کوڈ یعنی آبجیکٹ کوڈ جنریٹ کر دے گا. دا آبجیکٹ کوڈ از ایگزیکیوٹیڈ ویری فاسٹ. آبجیکٹ کوڈ جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ بہت جلدی رن ہوتا ہے, بہت جلدی چلتا ہے, بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل بائی دا کمپیوٹر. کیونکہ ظاہر ہے یہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج میں ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹوڈے موسٹ آف دا پروگرامنگ لینگویجز ہیو کمپائلر. آج کل کی زیادہ تر لینگویجز میں کمپائلر ہی یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کمپائلر بیسیکلی ایک ٹرانسلیٹر پروگرام ہے جو کہ سارے کے سارے پروگرام, یعنی اگر اس میں 100 اسٹیٹمنٹس ہیں, 200 اسٹیٹمنٹس ہیں, 300 اسٹیٹمنٹس ہیں, تو سارے کے سارے پروگرامز کو کنورٹ کرے گا کس میں, مشین کوڈز میں. اس کی ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سورس پروگرام ہوتا ہے, کمپائلر اس کو ریڈ کرتا ہے, اس کو کمپائل کرتا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کس میں, آبجیکٹ پروگرام میں. یعنی سورس پروگرام ٹرانسلیٹ کرتا ہے کمپائلر اور پھر اس کو آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے وہ ہے انٹرپریٹر. دا لینگویج ٹرانسلیٹر that translate each statement of source program into machine code and execute it immediately before to translate the next statement is called interpreter. تو ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر جو کسی بھی پروگرام میں یعنی سورس پروگرام میں جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. یعنی کہ انٹرپریٹر میں اور کمپائلر میں فرق یہ ہے کہ کمپائلر سارے کے سارے پروگرام, اگر اس میں 100 اسٹیٹمنٹس ہیں اس پروگرام میں, تو وہ 100 کی 100 اسٹیٹمنٹس کو ایک ساتھ ٹرانسلیٹ کرے گا. لیکن انٹرپریٹر کیا کرے گا کہ اگر وہ 100 اسٹیٹمنٹس ہیں تو ایک ایک کر کے پہلے 1 کو کرے گا, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو پہلے اس کو درست کروائے گا, پھر اگلے کو یعنی ٹرانسلیٹ کرے گا. تو کمپائلر جو ہوتا ہے وہ سارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, انٹرپریٹر بھی یہی کام کرتا ہے, لیکن یہ ٹرانسلیٹ تو کرتا ہے لیکن یہ ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. دا انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرام اسٹیٹمنٹ لائن بائی لائن. یعنی لائن بائی لائن کا مطلب ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, سارے کے سارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. اف این ایرر از انکاؤنٹرڈ, اگر اسٹیٹمنٹ میں کوئی غلطی نکل آئے یا کوئی غلطی ہو, دا ایگزیکیوشن پروگرام اسٹاپ ایٹ دیٹ لائن اینڈ دا ایرر میسج از ڈسپلے. تو کیا ہوتا ہے کہ پروگرام کے ایگزیکیوشن کو انٹرپریٹر وہاں روک دیتا ہے, ایرر میسج دکھاتا ہے کہ جی فلاں لائن میں ایرر ہے, آپ اس کو درست کریں. اب یہاں پر انٹرپریٹر میں اور کمپائلر میں فرق کیا آ جائے گا. کمپائلر جب پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اگر اس میں اسٹیٹمنٹس ہیں تو وہ 100 کی 100 اسٹیٹمنٹس کو ایک دفعہ ہی ٹرانسلیٹ کرے گا, اور اگر اس میں ایرر ہوں گی تو سارے کے سارے پروگرام کو چلائے گا, یعنی کہ اس کو سٹاپ نہیں کرے گا.
سارے کے سارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور ان دی اینڈ وہ پھر بتائے گا فلاں جو لائنوں ہیں ان میں غلطیاں ہیں. لیکن انٹرپریٹر ایسا نہیں کرتا. انٹرپریٹر کیا کرتا ہے, ایک ایک لائن کو باری باری ٹرانسلیٹ کرتا ہے. پہلی لائن کو ٹرانسلیٹ کرے گا, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہیں پہ وہ کمپائلیشن روک دے گا اور ایرر میسج ڈسپلے کرے گا, کہے گا جی کہ اس کو ایرر کو درست کریں, پھر دوبارہ سے آپ کو پروگرام یعنی کہ انٹرپریٹر کو رن کرنا پڑے گا. آفٹر ریموونگ دا ایرر دا یوزر ہیز ٹو رن دا ہول پروگرام فرام دا بگننگ. پھر کیا کرنا پڑے گا کہ یوزر کو دوبارہ جو ہے سارا پروگرام رن کرنا پڑے گا. اٹ از ٹائم کنزیومنگ پروسیس کمپیئر ٹو کمپائلر. تو انٹرپریٹر جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے کس کے مقابلے میں, کمپائلر کے. تو ظاہر ہے کمپائلر جو ہے وہ پورے کے پورے پروگرام, فرض کر لیں اگر 1000 اسٹیٹمنٹس ہیں تو کمپائلر تو ظاہر ہے اس کو جلدی کمپائل کرے گا, لیکن انٹرپریٹر جو ہے 1000 لائنوں کو جب ایک ایک لائن کو ٹرانسلیٹ کرے گا تو ظاہر ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو لہٰذا کمپائلر جو ہے وہ زیادہ تیز ہے انٹرپریٹر کے مقابلے میں, لیکن دونوں کا کام سیم ہے, دونوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, دونوں سورس پروگرام کو آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کرتے ہیں. تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے اسمبلر. A program written in assembly language must be translated into machine code before to execute on the computer. تو اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا پروگرام ظاہر ہے وہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج نہیں ہے اسمبلی لینگویج, تو اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا ہمیں مشین کوڈ میں, کمپیوٹر کی لینگویج میں, تاکہ ہم اس کو کمپیوٹر پہ رن کر سکیں. The language processor that is used to translate the program written in assembly language into machine language is called assembler. تو وہ پروگرام یا وہ لینگویج پروسیسر جو کہ اسمبلی لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم اسمبلر بولتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ بیسیکلی لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں, کہ ہائی لیول لینگویجز جب ہم یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سسٹم سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ 3 ٹائپس کا ہے, کمپائلر ہے, انٹرپریٹر ہے اور اسمبلر ہے. جیسے اسمبلی لینگویج کا اپنا ٹرانسلیٹر ہے جسے ہم اسمبلر بولتے ہیں, اسی طرح ہر لینگویج کا اپنا کمپائلر ہوتا ہے یا انٹرپریٹر ہوتا ہے. تو ہائی لیول لینگویج ہمیں پتہ ہے یہ ہیومن لینگویج ہے, یہ انسانوں کی لینگویج ہے, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انگلش لینگویج ہے. اور ظاہر ہے انگلش لینگویج میں اگر آپ کوئی پروگرام کمپیوٹر میں لکھیں گے تو وہ کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آئے گا, تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہماری لینگویج میں یعنی انگلش میں لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو کمپیوٹر کی لینگویج یعنی مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھائے تاکہ ہم اس پروگرام کو رن کر سکیں. تو ایسے پروگرام کو ہم لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر کہتے ہیں. تو امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی چیز اس میں سے سمجھ نہیں آئی تو پلیز کمنٹس میں لازمی لکھا کریں, اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیچے جو بیل کا آئیکن چھوٹی سی گھنٹی نظر آ رہی ہوگی اس کو لازمی پریس کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ بر وقت انفارم رہیں گے کہ کون سی ہماری نئی ویڈیو آئی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.